السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال اللہ تبارک وتعالی والذین آمنوا واتبعتهم ذریۃ بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت ہمارا موضوع ہے ہم اور ہمارا گھر، تعلق مع القرآن اور تزکیہ نفس اور توبہ کی گفتگو سے جو بات پہلے دن شروع ہوئی تھی، الحمدللہ وہ فرائض دینی کے جامع تصور اور اجتماعیت کی اہمیت اور ضرورت اور دین کا انقلابی تصور اور پھر منہج انقلاب نبوی سے ہوتا ہوا اسلام کا نظم اجتماعی اور نظام عدل جو رب کائنات نے عطا فرمایا، وہاں تک بانی محترم کی بات ہم نے سنی تو شاید محسوس یہ ہو کہ ہم تدریجاً بہت اوپر گئے، جیسے صبح درس قرآن کے ذیل میں بھی بات آئی، اور اب بہت شاید ہم نیچے آ رہے ہیں۔ تو اس سوال کو حل کر لیتے ہیں۔ امیر محترم بھی قرارداد تاسیس بار بار ہمیں پڑھاتے ہیں اور یاد دہانی کراتے ہیں کہ دین کا اصل مخاطب جو ہے وہ فرد ہے، اور اس فرد سے بات آگے بڑھے گی تو الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر بڑھے گی۔ البتہ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ جو جامع تصور دین کا ہمارے سامنے ہے اور ہم نظام کی سطح کی گفتگو کرتے ہیں اور ایک ہمگیر انقلاب کا تصور ہمارے سامنے ہے اور ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں، اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک عکس پہلے اس سطح پر تو دکھائی دے جہاں میرے اور آپ کے پاس اختیار موجود ہے۔ افراد کی یہ تبدیلی ہی کسی اجتماعی تبدیلی کا پیش خیمہ بنے گی، اور گھر بھی ایک ریاست ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مختصر میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ تعالی، اگر اس ریاست میں بلکہ یوں کہیے کہ 5.5-6 فٹ کے وجود پر اللہ کے دین کا نفاذ اور جس دائرے کار میں مجھے اور آپ کو اختیار حاصل ہے، میرے اور آپ کے گھر کی ریاست، اگر وہاں میں اور آپ اللہ کے دین کو جس حد تک ہم عمل درآمد کر سکتے ہیں اگر عمل نہ کر پائے تو سوچنا پڑے گا کوئی منہ ہے ہمارے پاس باہر نکل کر بات کرنے کے لیے؟ کوئی منہ ہے ہمارے پاس کہ دنیا کے سامنے اسلامی ریاست کا تصور پیش کرنے کی ہم بات کریں؟ یہ ذرا تلخ جملہ ہو گیا۔ تو اسی احساس کے ساتھ کہ اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہم نے سلسلے کو شروع کرنا ہے اور پوری انسانیت تک اس پیغام کو لے کر جانا ہے، اس دعوت کو لے کر جانا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ چند تقاریر میں بھی گفتگو سامنے آئی کہ ایک موضوع ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن اس کو کھولتے چلے جائیں تو کھلتا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر پرچی بھی آ جاتی ہے کہ بھائی وقت ہو گیا مکمل۔ وہ کہ امیر محترم نے مجھے تسلی عطا فرما دی ہے کہ میرا وقت پورا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ اشارہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم عبادت کے موضوع کو کھولیں تو سارے دین کا تصور اس میں بھی آ جاتا ہے، دین کے لفظ سے بات شروع کریں سارے دین کا تصور اس میں آ جاتا ہے، تزکیہ نفس کی بات کی، بہت عمدہ گفتگو ہمارے سامنے آئی، سارے دین کا تصور ہمارے سامنے آتا چلا آتا ہے۔ اسی طریقے پر جہاد کے لفظ سے بات شروع کریں تو بہت وسیع تر پہلو ہمارے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے تھوڑا سا گھر کو بھی کھول لیتے ہیں، کیونکہ واپس ہم نے گھروں کو بھی جانے نا انشاءاللہ۔ جی وہاں میں انتظار بھی ہو رہا ہوگا۔ جی تو تھوڑا گھر کو بھی کھولتے ہیں کہ اگر اس کو کھولنے پر آئیں تو یہ بات کہاں تک جائے گی۔ ہمارے ہاں مکتبے پر ایک کتاب ریکمینڈڈ بھی موجود ہے، میرا گھر کے عنوان سے، محترمہ عامرہ احسان صاحبہ کی، اور اس میں بڑے گوشے انہوں نے ماشاءاللہ کھولے ہیں، اور کچھ وہاں سے میں 2-3 نکات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے گھر کو دیکھیں تو یہ پوری ایک ریاست ہے۔ جیسے ایک ریاست کا سربراہ ہوتا ہے تو گھر کا بھی سربراہ ہے۔ الرجالو، زور سے بولیں ذرا، ہاں یہ سب کو یاد رہتا ہے، لیکن سید القوم خادمہم یہ ذرا ہم سے مشکل سے ہضم ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا کھولیں گے آگے۔ تو گھر کا بھی ایک سربراہ ہے ریاست کی طرح، جس طرح ریاست میں سیاست ہے اسی طرح گھر میں بھی سیاست ہوگی، اس کا بھی انتظام ہوگا، بڑا کون ہے، ڈیسیشن میکنگ کس کے پاس ہے۔ جس طرح ریاست میں
معیشت کے مسائل ہیں، اسی طرح گھر میں بھی معیشت کے مسائل اور معاملات ہوں گے۔ جس طرح ریاست کی سطح پر، نظام کی سطح پر معاشرت اور معاشرتی نظام کی بات کریں گے تو گھر میں بھی معاشرت کے معاملات آئیں گے۔ اسی طریقے پر ریاست کی سطح پر اگر وقت کے حکمرانوں کے لیے قرآن کہتا ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جنہیں ہم زمین میں اختیار و اقتدار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، تو یہ نظام عبادات کے اعتبار سے گھر کے سربراہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ عبادات کا اہتمام وہ اپنے گھر میں بھی کرانے کی کوشش کریں۔ تو اگر تھوڑا سا اس انداز سے کھولیں تو جیسے ایک ریاست پر گفتگو ہوگی، ایک گھر کے تعلق سے اس کی سیاست ہوگی، اس کی معیشت ہوگی، اس کی معاشرت ہوگی، اس کا نظام عبادات ہوگا، اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم گوشہ بانی محترم بھی ہمیں سمجھاتے رہے، ہم بھی اپنے دروس میں گفتگو کرتے ہیں کہ گھر میں ایک گھر بنتا کس طریقے پر ہے۔ جیسے کہ اجتماعیت کی پہلی منزل ذکر آ چکا کہ وہ ایک مرد اور ایک عورت کے تعلق سے، نکاح کے بندھن سے گھر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا گوشہ ہے گھر کے اندر جو زوجین کے تعلقات ہیں آپس میں۔ اب یہ پورا ایک موضوع ہے، شوہر کی ذمہ داریاں اور بیوی کی ذمہ داریاں، شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق اور آپس کا تعلق، اور اس تعلق کو برقرار رکھنا، اس کو بہتر بنانا۔ شیطان بھی چاہتا ہے کہ اس گھر کو برباد کر دے، رحمان چاہتا ہے کہ لباس کے طور پر لفظ لباس عطا کیا، اتنا قرب زوجین میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اولاد عطا فرما دی، اب والدین اور اولاد کا باہمی تعلق کا معاملہ ہو گیا۔ اب والدین کے حقوق اور والدین کا ادب اور والدین کی خدمت وغیرہ وغیرہ، پورا تفصیلی موضوع۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد کی تربیت ہے اور اس کی کفالت بھی ہے، اس کی روحانی کفالت بھی ہے، جس طرح اس کی مادی کفالت کی جاری ہے، یہ پورا موضوع۔ اسی طرح یہ جو اولاد آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کا رحمی رشتہ ہے، آپس میں رحمی رشتوں کے حقوق کا معاملہ، یہ پورا ایک ڈائمنشن ہے، یہ سارے گوشے ہیں جن پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارے ان رشتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایج ہمیں عطا فرما دی کہ ہمارے گھرانے مسلمان ہیں، ورنہ وقت کے پیغمبروں کو بھی اپنی اولاد کو سمجھانا پڑتا تھا، کتنے جتن کرنا پڑتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ اس تعلق سے اصل رشتہ ہمارا کیا ہے؟ وہ ہمارا رشتہ دراصل وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، اور اصلاً جو اللہ کا رشتہ مقبول ہے وہ خونی رشتہ نہیں بلکہ وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اس تعلق سے بات کریں تو پیغمبروں کے واقعات میں بہت کچھ رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث میں اور صحابہ کرام کے واقعات میں بہت سارے گوشے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اصل رشتہ وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اسی طریقے پر ایک گفتگو اگر اس کو کھولا جائے تو یہ ہے کہ آج جس گھر کو ہم کہتے ہیں کہ میرا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، کہ یہ ہمارا گھر ہے؟ یہ تو کرائے کا گھر ہے بھائی۔ جس کو آپ اور میں آج اونرشپ کا گھر کہتے ہیں وہ بھی کرائے کا ہے۔ تو اصل گھر تو یہ نہ ٹھہرا نا، اصل گھر تو وہ آخرت کے اندر لہی الحیوان، وہ ہمیشہ کی زندگی، دار القرار، ہمیشہ رہنے والا گھر۔ تو وہ اصل گھر، اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے تو ایک بہت بڑا موضوع وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے پر گھر والوں کی کفالت کرنا، شوہر پر مرد ہونے کے ناطے باپ پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اس کفالت کے حوالے سے قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں جس کے تعلق سے تفصیلاً گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر اصل ذمہ داری کیا ہے؟ آج ہم نے صبح تلاوت بھی سنی، ابھی بھی ذکر آ گیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرو۔ تو یہ وہ گوشہ ہے جو ہماری اور آپ کی اصل ذمہ داری، اہم ترین ذمہ داری ہے، اور یہاں سے آغاز ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا مزید احساس عطا فرمائے، ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پھر اگر ایک اور گوشہ کھولے، گھر ہمارے بھی ہیں اور گھر اللہ کے رسول کے بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الحجرات ہم میں سے اکثر ساتھیوں کو یاد بھی ہے، دروس میں اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ کبھی ان حجروں کی کیفیت بھی بیان ہو جانی چاہیے، ان حجروں میں جا کر بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں رسول اللہ کا معاملہ کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر گفتگو کی جائے تو یہ بہرحال اپنی جگہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اسی طرح آج ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے غم ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے گھر چھوٹا ہے، وسائل کم ہیں، زیادہ بڑے مہنگے اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پائے، یہ ہے وہ ہے، خواتین کے زیورات کے مسائل ہیں، کپڑوں کے مسائل اور مسائل ہیں۔ لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ رسول اللہ کے گھر کا غم کیا تھا، رسول اللہ کے گھرانے کے غم کیسے غم تھے۔ وہ غم اگر ہمارے سامنے رہے تو ہمارے غم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بہرحال اگر اس ہم اور ہمارا گھر اس موضوع کو بھی کھولا جائے تو یہ بہت سارے گوشے اور مزید گوشے جو ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ میں نے فقط ابھی آپ کے سامنے یہ تمہید رکھنے کی کوشش کی ہے، چند باتوں کی توجہ ہی دلانا مقصود ہے، ورنہ ہر موضوع اپنی جگہ ایسا ہے کہ جس پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرے وہ تکبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کے ہمارے بچوں کو بھی حدیثیں پتہ ہوں گی الحمدللہ،
لیکن بچے نوٹ کر رہے ہیں کہ ابا صرف درس میں بیان کرتے ہیں یا سلام بھی کرتے ہیں آگے بڑھ کر خود. جی, اور بچے فجر میں بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اسکول جانا تو وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں, مگر کبھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابا سو رہے ہیں تو یہ ابا کون سی اقامت دین کی بات کر رہے ہیں جہاں اقامت صلاۃ نہیں ہو پا رہی. تو بھائی یہ گوشہ ہے جہاں قول و فعل کا تضاد. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. پھر سورہ صف کہاں لے کے جائیں گے؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی ناراض کر دینے والی کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو. بہت ساری مثالیں اب آپ کے ذہن میں آگئی ہوں گی. یہ 2-4 فقط اشارے تھے کہ بہرحال گھر میں کردار کی گواہی. دیکھیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کی گواہی 40 برس کی عمر میں کس کی زبان سے آ رہی؟ اماں خدیجہ کی زبان سے. ایک اور پہلو بھی ہے, جب اتنا بڑا معاملہ پہلی وحی کا پیش آ گیا اور آپ کو اپنی جان کا خطرہ سا محسوس ہونے لگا, کہاں گئے اللہ کے رسول علیہ السلام؟ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس. ایسے ہی ہے نا. اور ہم ایک تو ہماری یہ بقول بانی محترم کے بر عظیم کی ایک ذہنیت ہے ہماری. بر عظیم ان کے الفاظ, ذہنیت کا لفظ میرا ہے کہ عورت کو رکھنا ہے جوتی کی نوک پر. اور اللہ کے رسول اس معاملے میں کہاں جا رہے ہیں؟ بی بی خدیجہ کے پاس. اور صلح حدیبیہ ہوتی ہے, ہم ہی بیان کرتے ہیں نا, کس نے مشورہ دیا تھا آخر میں؟ زوجہ محترمہ نے دیا تھا, ام سلمہ نے. اور رسول نے مشورہ لیا نا, ڈسکس کیا ہم سے جا کر. ہم خاطر میں لاتے, ہم کہتے ہم تو عقل کل ہیں, ہم تو قوام ہیں بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. تو ذرا غور کیجئے کہ ان پہلوؤں کے اعتبار سے اپنے گھر والوں کو آن بورڈ لے کر چلنا, اور یہ ہمارے اولین مستحق بھی ہیں. الاقرب کس کو سمجھائے گا؟ ہمیں سمجھائے گا. قو انفسکم, پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والے. یہ ہے وہ فطری ترتیب کہ جس کو اگر ہم خدا نہ خواستہ بائی پاس کر رہے ہیں تو بہت بڑا ظلم اپنے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں, بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں کس منہ سے بات دھڑلے کے ساتھ تقریریں کر رہا ہوں گا اگر میرے گھر کے اندر میرا کردار درست نہیں اور اپنے گھر والوں کو میں لے کے نہ چل. نہیں سنتے ہوئے الگ بحث, نہیں مانتے ہوئے ایک الگ بات ہے, منوانا ہمارا کام نہیں. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, کردار کی گواہی پیش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو پہلی وہی آتی اور اماں خدیجہ کیا فرماتی؟ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا. آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کے ساتھ کفالت کا معاملہ کرتے ہیں, محتاجوں کی مدد کرتے ہیں, جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں, جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں. اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا. اما عائشہ کی گواہی کیا آتی ہے؟ کان خلق قرآن, اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن تھے. ہم لوگ ادھر ہو سکتا ہے ہماری بیگمات کہیں آج ہو سکتا ہے جمع ہو, یا کہیں ملاقات ان کی ہو, یا ویسے کبھی جمع ہو, تو ہمارے بارے میں کیا گواہی آتی؟ جی ایک اور عرض کروں میں, بعض اوقات ہم اپنی خواتین کو تنظیم میں شامل نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ پھر وہ اندر کی باتیں کھلیں گی, منہ نہیں رہے گا کچھ ہمارا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کہ وہ 4 آپس میں بیٹھیں گے تو ہمارے بارے میں گفتگو ہوگی, ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھارا کہ بندوں سے ڈرنا ہے ہم نے کہ اللہ سے ڈرنا ہے؟ یہ رکاوٹیں بنتی ہیں. پھر آدمی دل جمعی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, کھل کر بات نہیں کر سکتا, ورنہ اندر سے وہ پنچ ہوتی رہے گی. کیا بات کرو مولانا, تمہارا اپنا طرز عمل کیا ہے بھائی صاحب, تمہارا اپنے گھر کے اندر طرز عمل کیا, باہر کیا تم بات کر رہے ہو. بہرحال تو ہمارے بارے میں اگر ہماری خواتین کہیں بیٹھی ہوں تو کیا گواہی آ رہی ہے, ذرا اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول کے گھر سے کیا گواہی آ رہی وہ ہمارے سامنے ہے. بہرحال میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کچھ باتیں صرف اشارتاً جو ذکر کی گئی ان کے 2-4 باتیں عرض کر دی جائیں گی. گھر کا سربراہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے, اور الرجال قوامون علی النساء یہ ہمیں یاد ہے. کفالت کی ذمہ داری بھی ہم پر ڈالی گئی, اس کا بھی اجر بتا دیا گیا کہ وہ لقمہ جو تم اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہو, وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو, وہ لقمہ جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو, یہ صدقہ ہے, اجر ملے گا. وہ مال جو تم اس لیے کماتے ہو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, یہ بھی صدقہ ہے, اس پر بھی تمہیں اجر عطا ہوگا. تو بہرحال ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی, اس کو ادا کرتے ہیں حلال طریقے پر, اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. یہ کفالت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی. البتہ ہماری قوامیت کے تصور میں کبھی ہم اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ خاطر میں نہ لیں گھر والوں کو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ بھی ہمارے سامنے رہے, کس طرح اپنی ازواج مطہرات کی خواہشات جو کہ جائز ہوتی ان کا لحاظ کرتے. اور ہم تو کہتے ہیں نا کہ بیویوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ شوہر کو جانتی ہیں, شوہر کے مزاج سے آشنا ہے. اللہ کے پیغمبر اپنی ازواج مطہرات کے مزاج سے آشنا تھے. مشہور واقعہ ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا ماں عائشہ سے کہ مجھے خوب پتا ہے کہ تم مجھ سے کب خوش ہوتی ہو کب ناراض ہوتی ہو. اب یہ گھر کی بات ہے لیکن اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. اچھا بھلا کیسے؟ فرمایا جب ناراضی ہوتی ہو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم, اور جب کچھ ناراضگی ہوتی تو کیا کہتی ہو؟ ابراہیم کے رب کی قسم. تو مجھے پتہ چل جاتا ہے
اب اللہ کے رسول زوجہ کے مزاج کو واقف ہے، ہمارے تو الٹ معاملہ ہے نا۔ یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے طرز عمل ہمارے سامنے رکھا۔ پھر وہ بات جو میں نے ابتداء عرض کی تھی کہ ٹھیک ہے اللہ نے قوام بنایا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر ہی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سید القوم خادم، قوم کا سردار قوم کا خادم بھی ہوا کرتا ہے۔ تو بھائی حسن سلوک اور یہ ایثار اور یہ قربانی اور یہ اسمائلنگ فیس، یہ مسکراتے چہرے، یہ سلام میں پہل اور یہ دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ بہت مناسب ہے، بہت اچھی بات ہے اجتماع میں بھی ہو، لیکن اس کے اولین مستحقین ہمارے اپنے گھر والے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ حکمرانوں کی ذمہ داری کے نظام عبادت کو وہ قائم کرے، نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، اسی طرح مرد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو۔ لوگ کہتے ہیں اتنی سختی کیوں کرتے ہیں، پھر آیت بھی کوٹ کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اللہ اکبر، 2-2.5 سال کے بچے کو صبح 6 بجے اور 6:30 بجے اسکول کی وین میں ٹھوس رہے ہیں، اس میں جبر کسی کو دکھائی نہیں دیتا، اور 7 سال کی عمر میں تلقین نماز کرنے کی جا رہی ہو تو لا اکراہ فی الدین کی آیت غلط کوٹ کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ بہرحال 7 سال کا تو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا تو تھوڑی سختی کرو، تاکہ اس کو بھی پتا ہو کہ بابا سیریس ہے، تاکہ یہ سختی کر اس کو دین کی طرف لانے اور اس کی آخرت سنوارنے کے لیے مفید ہو سکے، معاون ثابت ہو سکے۔ اسی طریقے پر مختار فاروقی صاحب ہمارے استاد ہیں، ایک بہت پہلے انہوں نے ہمیں ایک حدیث تحفتاً پیش کی تھی، کچھ اور ساتھیوں کو بھی یاد ہوگا۔ اللہ اس شوہر پر رحمت نازل کرے، رحم فرمائے کہ جو صبح اپنی بیوی کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار کر اس کو اٹھاتا ہو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے، اور اللہ اس بیوی پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ جو صبح اپنے شوہر کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار کر اس کو اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے لیے بیدار کرتی ہو۔ یہ ہے شریک حیات جسے کہا جائے، لائف پارٹنر جسے کہا جا سکے۔ بہرحال تو یہ گوشے ہیں جہاں ہم نے اسٹینڈ لینا ہے۔ اسی طریقے پر جیسے میں نے عرض کیا تھا گھر کی سیاست کے بارے میں، گھر کا بڑا جو ہے وہ مرد کو بنایا گیا، لیکن بڑے کو بڑے پن کا ثبوت بھی پیش کرنا چاہیے۔ سورہ تغابن ہم نے سنی، سب کے ذہن میں اس کے درس بھی موجود ہوگا، اس کی نکات بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ 3 الفاظ اللہ نے عطا فرمائے ایک لفظ کے مقابلے میں، عدو لکم فاحذروہم، تمہاری بیوی اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، چوکنے رہو، لیکن وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور جانے دو، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ وہ نرمی اور سختی کا امتزاج جو سکھایا جاتا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، لیکن یہاں ایک لفظ کے مقابلے میں نرمی کے 3 لفظ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ بعض اوقات ساتھی کہتے ہیں کتنا صبر کریں، کتنا انتظار کریں، تو عرض کرتے ہیں کہ 950 سال تو انتظار کر لیں۔ نوح علیہ السلام نے تو بیٹے کو بھی آخر وقت تک سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانا اس کا چوائس۔ بہرحال اتنا صبر کا حوصلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ جس کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ معیشت کا معاملہ، گھر میں کیا آ رہا ہے، کون سی کمائی آ رہی ہے، بات واضح حلال ہی ہم نے لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حرام کے لقموں سے اور حرام کی ہر شکل سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مال حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پر عمل کی توفیق دے، کم پہ گزارا ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی حرام کی نحوست سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب اس کم کے تعلق سے بھائی یہ اسراف اور تبذیر کی اصطلاحات ہم نے سمجھی ہوئی، یہ ولا تبذر تبذیرا کا درس ہم نے سنا ہوا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ کہ آج ہمارے گھروں کے اخراجات کا معاملہ کس طرف بہ رہا ہے۔ ہمارے استاد ہیں رحمت اللہ بٹر صاحب بڑی پیاری بات سمجھاتے تھے کہ مرد واقعتاً صحیح داڑھی رکھ لے اور عورت واقعتاً شرعی پردہ کر لے اور شادی ہماری سادی ہو جائے 3 نقطوں کے بغیر، اور میت کی بدعات سے ہم جان چھڑا لیں انشاءاللہ، تو ہمارا بجٹ بہت نیچے آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ رفقا بھی ہیں، ہمارے احباب بھی موجود ہیں، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ داڑھی واقعتاً ہو، وہ بٹر صاحب فرماتے ہیں نا، پنجابی مجھے نہیں آتی، کہ ایسے نہیں کہ وہ روٹی پہ کچھ کیڑیاں جو ہیں چپکی ہوئی، ایسی داڑھی نہ ہو، داڑھی نظر آئے کہ داڑھی ہو واقعتاً، جیسے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے، بھائی ذرا اس طرح نہ پکڑو مجھے، ایسی داڑھی تو ہو، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ واقعتاً شرعی پردہ ہو، جب اللہ کی ایک بندی پردہ کر کے نکل لی تو اس کو کیا فکر کہ کون میرا لباس دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا، ایسے نیچے آ جائے گا بجٹ میرا اور آپ کا۔ شادیاں ہم ہمت نہیں کر پا رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور رہی صحیح کسر کہاں پوری ہو جاتی، ساری باتیں چھوڑ دیں، ولیمے میں آ کے جناب پورا نلکا چھوڑ دیا ہم نے، پورا نلکا بہا دیا، 10 کھانے کھلا رہے، کیا ضرورت پڑی اس کے بعد؟ جس امت کو ابھی 5 ارب انسانوں تک تو کلمہ پہنچانا ہے، جس امت نے
2.25 ارب کی امت کے اندر کئی دین قائم کر کے دکھانا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ باہر شادی بیاہ کے موقع پر اور میت کی بدعات کے موقع پر اللہ نے پوچھا نہیں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ دونوں پہلو ہیں. اب باہر نکل کر آپ ہم معاشرے کو دعوت دے رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کا درس بھی سنا رہے ہیں، دورہ ترجمہ قرآن کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اسراف بھی واضح ہو رہا ہے، تبذیر بھی واضح ہو رہا ہے، اور 20 کروڑ پر تو آپ کا میرا اختیار نہیں، لیکن میرے 5-6 افراد کے گھرانے پر تو اختیار ہے. وہاں اگر میں یہ قائم کر کے نہیں دکھا رہا تو بھائی سوچیے میں کس منہ سے باہر بات کرتا ہوں جا کر. تو یہ شادی بیاہ کے معاملات میں خدا را اس پہ توجہ کریں. ایک بندے کی پوری زندگی بیچاری کسی کے اندر ضائع ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک لے کے لوگ دنیا سے جاتے، مقروض ہو کر دنیا سے جاتے. بہرحال اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. یہ بھی معیشت کا گھر کا مسئلہ ہے. وہ جس معیشت کو میں 20 کروڑ پہ لا کر کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں، جس اسلام کی تعلیم کے مطابق، وہ میرے وجود اور میرے گھر میں جہاں میرا اختیار ہے وہاں تو میں اس کو قائم کر کے دکھاؤں. تو دنیا کے سامنے بھی کہا بات جو کر رہا ہے اس کے پیچھے دلیل بھی موجود ہے، عمل بھی موجود ہے. اس تعلق سے 4 باتیں: داڑھی صحیح والی اور پردہ شرعی واقعاتاً، میت کے موقع پر بدعات کا ترک کرنا، اور شادی بیاہ کے موقع پر جو ہمارا طرز عمل ہے ہمارے سامنے الحمدللہ پوری دعوت ہمارے سامنے واضح ہے. یہ 4 کام اگر بہت کلیئرلی ہمارے سامنے ہوں تو ہمارا بجٹ بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ وہ نیچے ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر جو بچے گا تو وہ فرشتے کی دعا لیں گے کہ اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو مزید عطا فرما. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. ایک اہم مسئلہ گھروں کے اندر وہ شیطان کے حملے. ہم بہت سارے معاملات کو فقط اپنی عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان کے معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ شیطان ہی ہے جو اولن کیا چاہتا ہے، بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ڈالنا. اور بہت توجہ کی ضرورت ہے. مسلم کی روایت ہے روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے شیطان، اس کے ایجنٹس آ کر بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. کہتا ہے ٹھیک ہے. ایک آ کر کہتے ہیں کہ آج ایک شوہر بیوی کے درمیان میں نے جدائی ڈال دی، تو شیطان کہتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس کو گلے لگاتا اور کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا. اور آپ چیک کیجئے کئی مرتبہ ہمارے گھروں میں جو آپس کی ناچاقیاں ہوتی ہیں 90% کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سوائے اس کے شیطان نے کوئی وسوسہ ڈالا ہوتا ہے. 90% انسان ہے، 10% کا پھر بھی امکان رہے گا. 90% کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور مرد کو بڑا بنائے تو بڑے پن کا ثبوت پیش کرے، برداشت تحمل درگزر، برداشت تحمل درگزر. اس کے بعد سوچیں گے تو لگے کہاں کو مسئلہ نہیں تھا، میں نے خامخواہ بتنگڑ بنا لیا تھا اس چیز کا. اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. اس وقت جو دجالی تہذیب، وہ جو بانی محترم نے سمجھایا، وہ سیاسی گوشے میں، معیشت کے گوشے میں، اور اب یہ معاشرت کے گوشے میں، اس وقت ہم مسلمانوں کے پاس تھوڑا بہت کچھ بچا کچا ہے تو ہمارا فیملی سسٹم ہے، وہ شیطان اور دجالی تہذیب اسی کے در پہ. اللہ تعالی ہمیں اس تعلق سے بھی احتیاط کی اور توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بچوں کی تربیت کا معاملہ. ہمارے ایک دوست مفتی زبیر صاحب دنیا نیوز پہ پروگرام میں آتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بانی محترم کی بڑی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو ایک دفعہ سعودی عرب تشریف لے گئے اور کسی عرب فیملی میں ان کی دعوت تھی. جب پہنچے تو بچے وہ پانی وغیرہ لے کر آئے، سلام دعا ہوئی تو 7, 8, 9 سال کے بچے تھے. تو سلام دعا کے بعد نام پوچھنے کے بعد پوچھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم صحابی بنیں گے. اور وہ مفتی صاحب کے تو آنسو نکل گئے. کیا کہا بچوں نے؟ یہ 8, 9 سال کا بچہ، اچھا خود تو نہیں کہہ رہا، اس کو الہام تو نہیں ہوا، کیسے کہہ رہا ہے؟ وہ پیچھے ماں باپ نے کچھ ڈالا ہے. وہ ماں باپ کو مبارکباد دی کہ کیا آپ نے ماشاءاللہ بچوں کی تربیت کی. کاش ہمارے بچے بھی ایسا کریں کہ ہم نے صحابی بنا. مراد اللہ کے پیغمبر کا دست و بازو بننا. 12 برس کے ہی تھے نا کم و بیش سیدنا علی جب کھڑے ہوئے تھے کہ میری آنکھیں دکھتی اور میری ٹانگیں پتلی، لیکن اے محمد میں آپ کا ساتھ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب سے پوچھا گیا بھائی گھر والوں کے لیے کیا مشن سیٹ کیا آپ نے؟ ہوتا کارپوریٹ سیکٹر میں ویژن ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے، کیا ویژن سیٹ کیا اپنے گھر والوں کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن کی 2 آیتیں قرآن کی سورہ فجر کی آخری 2 آیتیں کہ کل اللہ اعلان کر دے میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، کہ داخل ہو جاؤ میرے گھر میں، داخل ہو جاؤ میرے گھر میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت. کیا خوبصورت مشن ہے اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے سوچا. ایک ہمارے رفقا کے گھروں میں سے بڑے پیارے پیارے گھر ہیں. تو ایک رفیق کا گھر چھوٹا ہے، کافی چھوٹا ہے، تنگی بھی ہے. تو ان کے بچوں سے پوچھا کسی نے بیٹا چھوٹا گھر ہے تمہارا؟ کہ کوئی بات نہیں. یہ بچے کہہ رہے ہیں دنیا کا بڑے سے بڑا بھی ہو تو ختم ہو جائے گا، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، بڑا گھر تو ہم جنت میں لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ بھی ہمارے ہی گھرانے جہاں سے یہ باتیں بچوں کی زبان پر آ رہی. ایک حبیب کا گھر ہے، وہ رفقا کا گھر نہیں ہے کیونکہ بات جو عرض کرنے لگا وہ ذرا عجیب لگے گی آپ کو، جہاں ایک 12 سال کی بچی نے اپنے باپ کی شراب چھٹوائی اور اس بچی پر محنت ماں کی تھی. ویسے تو ہم نے بیویوں پر محنت کرنی بقول ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے
کہ ایک پر محنت کر لو تو باقی پر محنت آسان ہو جائے گی. مرد گھر میں ہر وقت تو نہیں ہوں گے. بیوی کو اگر سیدھی راہ پر رکھتے ہیں انشاءاللہ تو بچوں کی تربیت کا سامان خاصیت تک آسان ہو جائے گا. بہرحال وہ ایک بچی جو 12 سال کی ہے اس کے پھر باپ نے جب شراب چھوڑی پھر ملاقات ہوئی اس نے بتایا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تربیت ہم نہیں کرنی ہے. یہ جو آج کل ہمارے آؤٹ سورسنگ کا تصور آ گیا نا معذرت کے ساتھ کہ یہ فلاں اسلامک اسکولز ہیں ہم نے وہاں ڈال دیا ہم فارغ, ہم نے فلاں مدرسے میں ڈپازٹ کرا دیا بچوں کو ہم فارغ. اور بھائی آپ کی میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. میں نے خود اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور میں نے خود ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنی ہے. کوئی مدرسہ ہوگا کوئی اسکول ہوگا وہ سپورٹیو ہو سکتا ہے, معاونت کر سکتا ہے, لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. امریکہ میں ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوا, وہاں کا ایک بڑا مشہور بزنس مین تھا, اور یہ بات مجھ سمیت کافی مدرسین کے لیے بھی ہے خاص طور پر, باقی سب کے لیے بھی. تو پروگرام کے دوران اس نے لائیو پروگرام تھا, اس کا بچہ بھی گھر پہ دیکھ رہا تھا, تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی پر آر ورتھ کتنی ہے, ایک گھنٹے میں کتنا کماتے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا $500. پروگرام ختم ہوا, وہ اپنے آفس سے گھر پہنچا تو اس کا بیٹا گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا باہر, بڑا سا گھر تھا. تو سلام دعا ہوئی تو کہا بیٹا باہر کیوں کھڑے ہو؟ کہا پاپا میرے پاس $400 موجود ہیں, تو آپ ذرا $100 مجھے دے دیں. بولا میں دے دوں گا, مسئلہ کیا؟ بولا پہلے آپ 100 تو دیں مجھے. اب جب اسے 100 دیے تو $500 ہو گئے. کہ یہ $500 آپ پکڑیں اور اپنا 1 گھنٹہ مجھے دے دیں, اپنا 1 گھنٹہ مجھے دے دیں. آپ نے بتایا کہ آپ کی ورتھ جو ہے وہ $500 فی گھنٹہ ہے. تو بھائی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی کوئی بچہ کل کھڑا ہوگا کہ ایک اجتماع گھر میں بھی کر لیں. جب آپ اجتماع میں جاتے ہیں تو وہاں کی کارگزاری سنتے ہیں, سننے میں آتی بہت اچھے ہوتے ہیں وہاں پر آپ, تو ایک اجتماع گھر میں بھی کر لیں. ویسے تو گھر میں کرنے کو کہا گیا ہے, کل عرفان بٹ صاحب نے میرا کام آسان کر دیا, بڑی اچھی حدیث انہوں نے ہمیں سنائی اور گھریلو اسرے کی بھی یاد دہانی کرا دی. ٹھیک ہے, کچھ ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوگا, ہماری تنظیم کے نظم میں جو ملتزم رفقا جو شادی شدہ ہیں ان سے یہ بھی تقاضا کیا جاتا ہے کہ گھر والوں کی بھی باقاعدہ تعلیم کا انتظام گھر میں کریں, جس کو ہم گھریلو اسرہ کہتے ہیں. بہرحال لیکن اس کے لیے کوئی شادی شدہ ہونا شرط نہیں ہے, کوئی بیٹا بھی ہو سکتا ہے جو والد کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر سکتا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے رفقا ہیں الحمدللہ یہاں موجود بھی ہیں کہ جنہوں نے بڑے جتن کیے, 10 سال لگے والدین کو دین کی طرف لانے کے لیے, سبحان اللہ, لیکن کام نہیں چھوڑا. بیان القرآن لگا دیا, ابا 15 منٹ کے لیے دیکھ لیں, ابا آدھے گھنٹے کے لیے دیکھ لیں. اور وہ باپ جو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا, اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا جاؤ کام کرو, الحمدللہ. لیکن 10 سال لگے کسی کو 8 سال لگے, تو ایک بیٹے نے بھی کام کیا والدین کے اوپر, اللہ سبحانہ وتعالی لے کر آگے والدین کو دین کی طرف. بہرحال یہ مثالیں ہمارے اسی معاشرے کی ہیں. کیا اچھا ہو کہ ہمارے سب گھرانے ایسے جہاں بیوی شوہر کے کام کے اندر جو ہے وہ سپورٹیو ہو. یہاں بیٹھے ہمارے ایک ساتھی, مشکلات ہوتی تھی, اب بتاتے ماشاءاللہ بیوی رات کو نفلیں پڑھ رہی ہے کہ اجتماع اچھی طرح ہو جائے, سبحان اللہ, اور قبول بھی ہو جائے اللہ کے, اور حفاظت کے ساتھ بھی ہو جائے, اور اللہ مزید برکت عطا فرما دے. کہاں کل کو مخالفتیں, اور آج راتوں میں بیویاں دعائیں کر رہی ہیں اس اجتماع کے لیے. یہ بھی ہمارے گھرانے الحمدللہ. تو بھائی یعنی اس کو آپ ایک اور انداز سے دیکھیں, آج ماشاءاللہ پنڈال ہمارا پورا بھرا ہوا ہے, ہم سب میں سے اکثر ساتھی ماشاءاللہ وہ صاحب اولاد ہیں. یہ ہمارے اصل مدعوین ہیں جن کو ہم نے دعوت دینی, اور یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے, یہ ہمارا اصل ایسٹ ہے جن پر ہم نے کام کرنا. مرنے کے بعد کیا ہے, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بندے کا انتقال ہوا اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا سوائے 3 کاموں کے, اور ایک کیا ہے اس میں, جو نیک اولاد وہ چھوڑے جا رہے ہیں. یہ ہے آپ کی میری اصل انویسٹمنٹ. اور اللہ مجھے آپ کو ہمیں معاف کرے, ہم اگنور کرتے ہیں گھر والوں کو, ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم بھی دین پر آ گئے, یہ بھی ہوں گے دین پر. ایسا نہیں, بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں پیچھے, بڑے مسائل ہو جاتے ہیں پیچھے. یہ آپ کے میرے اصل مخاطبین ہیں جن پر میں نے محنت کرنی ہے. اور سبحان اللہ امیر محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں, بانی محترم نے انگلی پکڑ پکڑ کر چلایا نا, تو آج ہمارے سامنے امیر محترم موجود, الحمدللہ. آپ تلاوت سن رہے 2 دن سے ہمارے حافظ اسامہ کی, تو ایک ساتھی نے کہا کہ کون سے مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھا ہے. میں نے کہا بھائی یہ گھر کی محنت ہے, یہ گھر کا حفظ ہے, یہ گھر کی محنت ہے, جہاں ماں بیٹھ کے سنتی ہے رات کو قرآن. اور ایسی بھی مائیں ہمارے ساتھیوں کی کہ جب تک ایک پارا بچہ سنا نہ دے کھانا نہیں ملتا رات کا, اور وہ بیٹا وہ ہے جس کی اپنی اولاد پیدا ہو چکی. یہ گھروں کی محنت ہے جو پھر نظر آتی ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمارے ہاں کراچی میں پہلے دورہ ترجمہ قرآن میں حفاظ نہیں ملتے تھے ہمیں, اللہ کا شکر ہے بعض ساتھیوں نے محنت کی, اب ہمارے اپنے ہی بچے پڑھا رہے ہیں. وہ بچہ جو پہلے دن سے قرآن سنتا ہوا آیا ہے وہ اب حفظ کر کے قرآن سنائے گا, اس کے سنانے میں اور کسی اور حافظ کے سنانے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو خدا را اس کو دیکھیے, یعنی اس کو ذرا ایک
بہت سیریس ابھی بات ہو گئی ہے، ذرا ایک لائٹر سائڈ پر بات لیجیے. مسلمانوں کے بارے میں گمان دنیا والوں کا یہ کہ 2050 میں دنیا پر قابض ہو جائیں گے، اس سے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ہماری تنظیم کے پیش رفت اگر ہم نے بڑھانی ہے تو بھائی اپنے گھر کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ اولی مستحق بھی ہیں، الاقرب کی بنیاد پر ان کا حق بھی بنتا ہے. پیغمبر کی تعلیم نے بھی بتایا، رب کے کلام نے بھی بتایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بہرحال 2-3 باتیں اور اس کر کے بعد مکمل کروں گا انشاءاللہ. ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ان گھریلو خونی رشتوں میں یہ اسلام کا رشتہ بہرحال موجود ہے. آسانی دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن بہرحال اللہ کے ہاں مقبول رشتہ وہ خونی رشتہ نہیں ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو باقی تمام فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی. اللہ نے دنیا میں بھی نوح علیہ السلام کو فرما دیا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارے گھر والوں میں سے، اہل میں سے نہیں ہے بیٹا، لیکن اللہ کی نگاہ میں تمہارے اہل میں سے نہیں، اس کا عمل درست نہیں. تو کل تو یہ ہونا ہے، لیکن اس کے برعکس قرآن ہی نے یہ بھی بتایا سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں جنتی گھرانہ کیسا ہوگا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بهم ذریتهم، ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور وما التناهم من عملهم من شیء، ان کے عمل میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے. ایمان کا رشتہ ہو اور ایمان کے تقاضوں پر بہرحال عمل بھی ہو رہا ہو، اور اولاد بھی ایمان پر اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہی ہو، اللہ فرما رہے اس فیملی کو اللہ تعالیٰ جمع فرما دیں گے. وما التناهم من عملهم من شیء، ان کے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے. ممکن ہے باپ کہیں اوپر، ماں کہیں نیچے، درمیان میں اولاد کہیں نیچے، یا کوئی اوپر کوئی درمیان میں، اللہ نیچے والوں کو لے جا کر اوپر والوں کے ساتھ جمع فرما دیں گے. ایک مفتی صاحب نے کہا، وہ بہت خوب کہا کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم وی آر ویری سنسیئر وتھ آور فیملی، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں، بہت ہی مخلص ہیں. سوال یہ ہے کہ اس عارضی دنیا کی حد تک مخلص ہیں یا اصل زندگی آخرت کے تعلق سے بھی مخلص ہیں؟ آج اس کے پیٹ کو تو ہم نے بھر دیا، تن پہ کپڑا بھی پہنا دیا، اس کو گرمی سردی کی شدت سے بھی بچا لیا، بہت اچھی بات ہے. کہیں وہ جہنم کی آگ کا نوالا بننے کی طرف تو نہیں جا رہا؟ اور میں نے چھوڑ دیا اگر خدا نہ خواستہ تو میں نے کیا سنسیئرٹی دکھائی؟ یہ کیا اخلاص ہے میرا اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ ہم میں سے کوئی اپنے گھر کے کسی فرد کی انگلی چولہے میں جلنا گوارا نہیں کر سکتا، تو کیا ان کو چھوڑ دیں کہ جس ڈگر پہ وہ چلنا چاہیں چلتے رہے؟ برداشت کر سکتے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں تک پہنچ جائے گی، اور ایک مرتبہ کھال جلے گی، سورہ نساء میں ہے، تو بار بار کھال دی جائے گی. کیا برداشت کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے اہم ترین ذمہ داری جس کو قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک بات جو میں نے اشارتاً کہی تھی وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. ہمارے گھروں میں بڑے غم ہوں گے، میرے بھی ہوں گے، آپ کے بھی ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غم ہیں، وہ تکلیفیں ہیں، وہ پریشانیاں ہیں. مگر ادھر بھی جائیں نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں سے بھی تو روشنی لیجیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اما عائشہ ایک دفعہ آرام فرما رہی رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہہ کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پر ٹپک پڑے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا ہوا؟ تو عرض کرنے لگی کہ جہنم کی آگ کے خوف نے مجھے رلا دی، جہنم کی آگ کے خوف نے مجھے رلا دی. یہ امت کی وہ ماں ہیں. سورہ حجرات کا بھی حجروں کی بھی شکل پڑھ لینا، حجروں کی کیفیت پہ جا کر دیکھ لیں حجرے کیا تھے. ہاتھوں کو اٹھائیں تو کبھی چھت پہ لگنے کا امکان ہو، اور کھولیں تو کبھی دیوار پر لگنے کا امکان ہو. اتنے چھوٹے حجرے یا اس لیونگ اسٹینڈرڈ پر امت کی ماں کو رونا نہیں آیا. اللہ کے پیغمبر حالت سجدہ میں ہو قیام اللیل میں تو اما عائشہ اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لیں، اور جب سجدے میں جائے تو کھڑا کر لیں، اور جب قیام میں جائے تو سیدھا کر لیں. اس لیونگ اسٹینڈرڈ پر امت کی ماں کو رونا نہیں آیا. 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا گھر میں، امت کی ماں کو رونا نہیں آیا. بہرحال وہ بھی انسان ہے بھائی. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ فجر کے بعد اللہ کے پیغمبر تشریف لاتے، فرماتی کھانے کو پیش کرنے کو کچھ نہیں میرے پاس.
تو اللہ کے رسول بھی فرماتے چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، میں نیت کر لیتا ہوں روزہ کی۔ ان باتوں پر تو امت کی ماں کا رونا میرے علم میں نہیں، واللہ اعلم۔ لیکن کس بات نے رلایا تمہیں عائشہ؟ جہنم کی آگ کے خوف نے رلایا۔ اور اللہ کی قسم جب یہ غم میرا اور آپ کا غم بنے گا تو بتائیے دنیا کا غم کوئی غم ہے؟ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف ہے؟ دنیا کی پریشانی کوئی پریشانی؟ اور اس گھرانے کے سربراہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا غم کیا ہے؟ ہر رات میں کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا ہو رہی، ہر رات میں کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا ہو رہی۔ اور ایک رات پوری کہاں بسر ہوئی؟ کس آیت کی تلاوت میں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ کا تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، تیرے اختیار تو جو چاہے سو کرے ان کے ساتھ۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کا تو بخش دے تو تیرا پورا اختیار ہے، تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوگا اگر تو سب کو معاف کر دے۔ پوری رات اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے رو رہے ہیں، کس کے غم میں؟ اس امت کے غم میں۔ میرے اور آپ کے ماں باپ نے میرے اور آپ کے لیے اتنی دعا نہیں کی جتنی اللہ کے رسول نے کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیامت کا نقشہ کیا ہوگا؟ ابراہیم ہی کہیں گے جاؤ میرے پاس نہ آؤ، عیسیٰ بھی کہیں گے میرے پاس نہ آؤ، موسیٰ بھی کہیں گے میرے پاس نہ آؤ علیہم الصلوۃ والسلام۔ اور اس دن اللہ کے رسول حالت سجدہ میں اس امت کے لیے اللہ کے حضور التجائیں کر رہے ہوں۔ یہ غم ہے رسول اللہ کا غم۔ ہاں وہ رات میں بھی ہے غم، اور وہ غم کبھی طائف کی گلیوں پہ بھی لے گیا رسول اللہ کو، وہ غم کبھی ہجرت بھی کرا گیا رسول اللہ کو، وہ غم کبھی کھڑا کرتا ہے بدر کے میدان میں رسول اللہ کو، اور اس غم کی عملی شکل میں 269 صحابہ کی لاشیں بھی رسول اللہ نے اٹھائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ گھرانہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جہاں امت کی ماؤں نے رسول اللہ کا اختیاری فقر میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ یہ ہم نے اپنی بیویوں کو سمجھانا ہے، یہ ہم نے اپنی اولاد کو سمجھانا ہے، اور ان کو اس مشن میں شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور خدا کی قسم جب اس کام میں لگ گئے، جب اس مشن میں لگ گئے تو دنیا کا کوئی غم نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی تکلیف مجھے اور آپ کو تنگ نہیں کر سکے گی۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ اس گھرانے کا رخ زندگی کیا تھا، میرا اور آپ کا رخ زندگی اور میرے اور آپ کے گھر والوں کا رخ زندگی کیا ہے، اس گھرانے کے غم کیا تھے، آپ کے میرے گھرانے کے غم کیسے ہیں، اور اس گھرانے کی محنتیں کہاں لگیں۔ رسول اللہ نے تو کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے کہ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا۔ ٹھیک ہے صحابہ نے زکوٰۃ بھی دی، شریعت نے، وہ ہم فقہی مسئلہ تو فوراً لے آتے نا، وی آؤٹ تو نکال لیتے اپنے لیے، معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے کمائیے بھائی، کوئی منع نہیں کیا کسی نے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ خالی کمانا ہی فرض ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے، گھر والوں کی مادی حاجات کو پورا کرنا ہی فرض ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی فرض ہے۔ تو آئیڈیل تو اتنا ہی اونچا رکھنا پڑے گا رسول اللہ کا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آئیڈیل اتنا اونچا ہمارے سامنے ہوگا تو پھر قدم آگے بھی بڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے قول و فعل کے تضاد سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے گھر والوں کو بہرحال وقت بھی دیں، توجہ کریں، ان کی بھی فکر کریں، اور پورا گھرانہ جب آن بورڈ ہوگا، پورا ہمارے ساتھ ہوگا گھرانہ، تو انشاءاللہ تعالی دل جمعی کے ساتھ کام ہوگا۔ اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہمارے گھرانوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔